السلام علیکم۔ سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے صحرائے اعظم کے درمیان۔ اس کے مصنف ہیں خلیل احمد۔ مجھے ریگستان کے درمیان 7واں دن تھا۔ میں اور میرا اونٹ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ریت کا جز بن چکے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ جلد ہی میری اور میرے وفادار ساتھی کی ہڈیاں خاک بن کر اڑیں گی۔ بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں اونٹ سے لپٹ لپٹ کر روتا تھا۔ پانی کا آدھا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور میں دور اندیشی کے پیش نظر قطرہ قطرہ پانی پی رہا تھا۔ میں نے پیچس کی وجہ سے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ گرمی ناقابل برداشت تھی اور پھر میں بخار کی گرمی سے بھی پھنک رہا تھا۔ میں ایک احمقانہ مقصد کے لیے 3 ہفتے پیشتر تبخیر سے روانہ ہوا تھا۔ میری منزل نائجیریا میں واقع لاگوس تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں صحرائے اعظم سے گزرتا ہوا اپنی منزل پر پہنچوں گا۔ اپنے ساتھ مختصر سا سامان لیا اور اس سفر کے لیے روایتی جنوب مشرقی راستہ اختیار کیا جو مراکش کی سرحدوں سے شروع ہوتا تھا۔ یہ تقریباً 2000 میل لمبا سفر مجھے اونٹ پر یا پیدل طے کرنا تھا۔ گاؤں سے میں ٹرک یا ٹرین کے ذریعے لاگوس پہنچ جاؤں گا جہاں میری کار موجود تھی۔ اس قسم کے احمقانہ کام جن کو لوگ ایڈونچر کہتے ہیں میرے محبوب مشاغل تھے۔ 1 سال پہلے ایمیزون کے جنگلوں میں اسی قسم کی ایک مہم پر جا چکا تھا۔ سماجی اور عمرانی زندگی کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ہر قسم کے لوگوں کی زندگی کا ان کے اپنے ماحول میں مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی قوت برداشت اور صبر کا بھی امتحان لینا چاہتا تھا کہ انسان زیادہ سے زیادہ کس قدر تکالیف اور مصائب جھیل سکتا ہے۔ میں زمانہ قبل از تاریخ کے اس انسان کی حالت میں پہنچ جانا چاہتا تھا جس نے کسی سہارے کے بغیر فطرت کی سختیوں کو جھیلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ریگستان کے سفر کے لیے جیپ کی بجائے اونٹ کا انتخاب کیا تھا۔ اس سے پہلے سن 1948 میں ایک دفعہ میں خرطوم میں اونٹ پر سفر کر چکا تھا، مگر یہ بہت مختصر سفر تھا اور کافی سردی پڑ رہی تھی، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ میں نے گاؤں کے مکھیا سے دریافت کیا کہ کیا کوئی اونٹ برائے فروخت ہے۔ اس نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ دوسرے گاؤں بو عرفہ میں شاید کوئی اونٹ مل جائے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک اونٹ والے سے بات کی۔ اس کے 20 اونٹ تھے۔ میں نے ان اونٹوں کا اس طرح معائنہ کیا جیسے میں اونٹوں کا بہت بڑا ماہر ہوں اور مجھے ان کی اچھی طرح پہچان ہے، تاکہ عرب بدو مجھ سے زیادہ قیمت نہ طلب کرے۔ وہ میری جیسی ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان بولتا تھا، اس لیے اچھی طرح کام چل گیا۔ میں نے ایک نوجوان اور بظاہر صحت مند اونٹ کا انتخاب کیا۔ بدو نے 400 فرانک قیمت بتائی، میں نے 200 فرانک بتائے، آخر 300 فرانک میں معاہدہ طے ہو گیا۔ جب میں نے اسے اپنے مشن کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی اور میرے اس جنون پر افسوس کیا۔ بہرحال اس نے مجھے بڑی ہمدردی سے اس ریگستان کے رازوں سے آگاہ کیا اور ریگستان میں اونٹ پر سفر کرنے کے کچھ اصول بتائے۔ اونٹ کو چارہ کھلایا گیا اور پانی پلایا گیا۔ میں نے اپنا راشن اس کی پشت پر رکھا اور اس کے کچاوے پر بیٹھ گیا۔ بدو نے اس کی باگ تھامی اور گاؤں کے باہر تک مجھے رخصت کرنے آیا۔ اس نے اونٹ کی پشت پر ایک زور کی ٹھوکر لگائی اور ریگستان کا یہ جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سامنے برف کی طرح ایک وسیع سمندر ریت کا پھیلا ہوا تھا۔ سفر کا پہلا گھنٹہ ہی انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میں اونٹ کی بے ڈھنگی چال کے جھٹکوں کا عادی نہیں تھا۔ جب وہ چلتا تو میری ہڈیاں چٹکتی تھیں اور میں سخت تکلیف محسوس کرتا تھا۔ میں اس کے کوہان کے اگلے حصے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا نیچے لٹک رہا تھا۔ میں نے بنے بنائے راستے پر اونٹ کو ڈال دیا، اپنی بندوق اتار کر رکھ دی۔ پہلی رات ایک ریت کے ٹیلے کے سائے میں گزاری، گیس کا چولہا جلایا، ایک پیالی چائے پی۔ میرے پاس کچھ پکا ہوا کھانا تھا، وہ کھایا۔ میرا ساتھی اونٹ جس کا نام میں نے
کیملوس رکھ چھوڑا تھا، بڑی حسرت و یاس کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا۔ رات کے ساتھ سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ اس تنہائی میں کیملوس میرا رفیق اور دمساز تھا۔ کبھی کبھی میں اس سے باتیں کرتا، اس لیے بھی کہ ریگستان اس کا گھر تھا اور وہ یہاں کے معاملات میں مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا۔ رات کے آرام کے لیے میں نے سونے کا تھیلا کھولا اور اس میں بند ہو کر اس طرح لیٹ گیا جیسے پانی میں پتھر پھینک دیا گیا۔ کچھ ہی دیر سویا ہوں گا کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ آسمان پر چاند پوری تابانی سے چمک رہا تھا اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تارے دور شہر کی ٹمٹماتی سی روشنیاں معلوم ہو رہے تھے۔ کیملوس میرے قریب ہی آرام کر رہا تھا۔ رات کے اس حسین منظر کو بھی میری تنہائی نے بھیانک بنا دیا تھا۔ پھر میں نے کچھ آوازیں سنیں جیسے بہت سے بچے ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ میں سن چکا تھا کہ رات کو ریگستان روتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف روایات مشہور تھیں۔ مجھے جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں یاد آنے لگیں۔ ریگستان کا ہر قبیلہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ریگستان کے رونے کا سبب جانتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مردہ انسانوں کی روحیں چیختی ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ یہ شہید بچوں کی آوازیں ہیں۔ مجھے ان سب کہانیوں پر قطعی یقین نہیں تھا۔ میں تو ٹھنڈی ہوا کے دوش پر اڑنے والی آوازوں کو فطرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہی کہوں گا۔ بہرحال باقی ماندہ رات میں اپنے اونٹ کے قریب لیٹا ان آوازوں کو سنتا رہا اور سو نہیں سکا۔ صبح نمودار ہوتی میں اٹھ بیٹھا، ناشتہ کیا اور پھر اونٹ کے کچاوے پر جا بیٹھا۔ دوپہر تک ہوا تیز ہو گئی۔ میں نے اونٹ کی پشت پر ہی ٹانگیں پھیلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ سوچنے کے ساتھ ہی عجیب و غریب بھیانک خیالات میرے ذہن پر چھا جاتے۔ اب پیچھے لوٹنا بھی ناممکن تھا، اس لیے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو حالات پر چھوڑ دیا۔ شام تک ہوا کے جھکڑ کم ہوئے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کوئی شکل میری طرف بڑھتی دکھائی دی۔ میں نے کیملوس کی نکیل کھینچ لی اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ نووارد مراکش کا فوجی افسر تھا۔ جب میں نے اسے اپنے مشن کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے حیرت سے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ اسے مجھے اپنے کیمپ میں چلنے کے لیے کہا جہاں وہ میرے کاغذات کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اس افسر کے خیمے میں داخل ہوا تو 3 پہرے داروں نے مجھے بڑی تیز نگاہوں سے گھورا۔ یہاں میں نے اپنی پوری مہم کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اب ان کا شبہ حیرت میں بدل گیا۔ مجھے چائے پیش کی۔ اس کے بعد افسر نے مجھے چند مشورے دیے۔ وہ مجھے ایک بچے کی طرح سمجھا رہا تھا۔ اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ اب ہم گہرے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے مجھے رات اپنے ساتھ بسر کرنے کے لیے کہا جسے میں نے منظور کر لیا۔ عربوں کے درمیان کبھی کوئی شخص اجنبیت محسوس نہیں کرتا۔ میں نے یہ رات بڑے آرام سے گزاری اور شاید یہ میری آخری آرام دہ رات تھی۔ اگلی صبح میں نے اپنے دوست افسر کے ساتھ بھیڑ کے بھنے ہوئے گوشت اور پھلوں کا ناشتہ کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں ان خاردار تاروں کے قریب پہنچ گیا جو مراکش اور الجیریا کی سرحدوں کو جدا کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان تاروں کے درمیان ایک راستہ بنایا اور الجیریا کے سب سے زیادہ بھیانک صحرا میں داخل ہو گیا۔ ٹھنڈی ریت کے تپیڑوں نے میرا استقبال کیا۔ جا بجا ریت کے اونچے اونچے ٹیلے بنے ہوئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ذرا سی دیر میں یہ ٹیلے ختم ہو جاتے اور پھر دوسری جگہ اسی قسم کے ٹیلے بن جاتے۔ کیملوس کے پاؤں زمین میں نیچے تک دھنس جاتے تھے مگر اس کی چال میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کیوں کہتے ہیں۔ وہ تمام دن چلتا رہا۔ گرم ہوا اور ریت نے میری بری حالت کر دی تھی۔ رات کو جب میں اپنے سونے کے تھیلے میں گھس کر لیٹا تو تقریباً نیم مردہ تھا۔ دوسری طرف پیچس نے بے حال کر رکھا تھا۔ اونٹ کے بے ہنگم جھٹکوں سے میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس افسر کے ساتھ دعوت کھانے کا نتیجہ اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ستم پر ستم یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو گولیاں پیچس کے لیے دی تھیں وہ تکلیف کم کرنے کی بجائے اضافے کا باعث بن رہی تھیں۔ اس پر ترا یہ تھا کہ روتے ہوئے ریگستان کی آہوزاری نے ایک پل بھی میری آنکھ نہ لگنے دی۔ اب میں اپنے خیالات پر بھی قابو نہیں پا سکتا تھا۔
سفر کا چوتھا دن تھا اور میری نگاہیں اب بن عباس وادی کے افق کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نزلِ زکام نے اور بھی غضب ڈھا رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے ہوا کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کچھ سکون محسوس کیا۔ اپنے اس سفر میں پہلی بار میں نے کوئی جاندار چیز دیکھی۔ میرے اونٹ کے سامنے ایک مختصر سی چھپکلی رینگ رہی تھی۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک چھوٹا اور تار کی طرح پتلا سا سانپ سامنے سے نکل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں، کیونکہ ابھی تک وادی بن عباس بھی نہیں آئی تھی۔ میرا اونٹ مجھے غلط سمت میں لے آیا تھا۔ اس دن میں نے ذرا بھی آرام نہیں کیا، تقریباً 16 گھنٹے تک اونٹ کی پیٹھ پر ہی بیٹھا رہا اور کم و بیش 250 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اگرچہ میں تھک چکا تھا، لیکن کیملوس اسی طرح تازہ دم تھا۔ وہ تھکاوٹ کے نام سے ناواقف تھا۔ میں نے رات کو بڑے پیار سے اسے کچھ انجیر کھلائے۔ اپنے دوست افسر کی ہدایت کے مطابق میں سوتے وقت اونٹ کی نکیل کو اپنی کلائی سے باندھ کر سوتا تھا اور جاگتے وقت اس سے باتیں بھی کرتا جاتا۔ اونٹ غیر معمولی طور پر مہذب اور سماجی جانور ہے۔ وہ اپنے مالک کے ذہن کو خوب اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، اس کے دکھ سکھ کا احساس رکھتا ہے۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے بے پناہ جذبہ احترام و محبت تھا۔ سفر کا 5واں اور چھٹا دن انتہائی صبر آزما تھا۔ تیز اور گرم ہوا چل رہی تھی اور اس وسیع ریگزار میں میری حقیقت ایک شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح تھی۔ چھٹی رات جب میں نے آرام کے لیے بستر کھولا تو تقریباً بے ہوش تھا۔ ایسے میں گھر کی یاد نے مجھے ستانا شروع کیا۔ اب شاید کوئی کرسمس میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا موت میرے سامنے ناچ رہی تھی۔ میرا جسم ریت کے ذروں میں مل جائے گا اور دوسرا میرے جیسا پاگل انسان ہی کبھی ان ہڈیوں کو دیکھ پائے گا۔ مجھے اپنی بیوی کا بھولا معصوم چہرہ یاد آیا، مگر انتہائی تھکان اور پریشانی میں اس کے چہرے کو بھی صحیح طرح سے تصور میں نہیں لا پا رہا تھا۔ وہ اس وقت ویانا میں ہے، اپنے گھر کے کسی کمرے میں نرم و گداز گدوں پر آرام کر رہی ہوگی اور میں اس سے ہزاروں میل دور اس لک و دک صحرا میں زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا ہوں، اکیلا، مجبور، بے یار و مددگار۔ اگرچہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اپنا اسٹوو گرم کر سکتا۔ اگلے چند دن اور بھی زیادہ بھیانک اور اذیت ناک تھے۔ میں اب اپنی زندگی سے قطعی نا امید ہو گیا تھا۔ کیملوس کی رفتار بھی سست پڑ گئی تھی۔ مجھے اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ جب ذرا ہوش میں آتا تو اونٹ کو تیز چلانے کے لیے پیٹتا۔ میں یونانی زبان میں اس پر چلاتا، اسے برا بھلا کہتا جیسے وہ انسان ہو اور اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا ہو، اور جب میری تمام قوت سلب ہو گئی تو میں اونٹ کی پشت پر بے ہوش ہو کر ایک طرف کو لڑک گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا وہی وسیع آسمان سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا اور نیچے ریت کا فرش تھا۔ سفر کی 12ویں رات میں نے اپنی ڈائری میں یہ الفاظ تحریر کیے: میں مر رہا ہوں، میرے اونٹ کا کوہان ختم ہو گیا ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، اب بچنے کے کوئی آثار نہیں۔ میں نے اونٹ کو کافی تسلی تشفی دی، اس کو جی بھر کر پیار کیا اور اپنے ذخیرے میں سے اسے تھوڑا سا پانی دیا، مگر میری مشق کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب میرے پاس اتنا ذخیرہ بھی نہیں تھا کہ میں 2 دن بھی زندہ بچ سکوں۔ موت قریب کھڑی ناچ رہی تھی۔ سوکھی مشق کو میں نے ایک طرف ریگستان میں پھینک دیا۔ یہ سفر کا 12واں دن تھا۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ میں موت کے منہ سے زندگی کی وادی میں آ گیا۔ میں اب دنیا کا مشہور ترین فوٹوگرافر بن گیا، کیونکہ میرے سامنے ایک بدو اونٹ پر سوار کھڑا تھا۔ میں نے اس کو اپنا ہمراز بنایا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور بتایا کہ یہاں سے چند ہی میل کے فاصلے پر اولین کا نخلستان ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شام ہوتے ہوتے میں اس نخلستان میں پہنچ گیا۔ یہاں میری کافی تواضع کی گئی۔ در حقیقت اگر مجھے وہ بدو نہ ملا ہوتا تو میرا زندہ بچنا مشکل تھا۔ مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ میں نے اپنے اونٹ پر تقریباً 1700 میل کا سفر طے کیا تھا اور ابھی میری منزل یعنی لاگوس 500 میل دور تھی۔
میں نے اونٹ کو انہی بدوؤں کے سپرد کیا اور ایک جرمن جوڑے کے ہمراہ لاگوس کے لیے روانہ ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت جب میں نے کیملوس کے منہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں نمناک تھیں، چہرہ افسردہ، اور وہ عجیب و غریب آواز نکال رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو نئی زندگی مبارک، خدا حافظ۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ہما ڈاجس، دہلی، ستمبر سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔